چرچا کروں سنتوں کا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص بدبخت ہے. جس نے اپنے والدین دونوں یا کسی ایک کو پایا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے. اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی بدبخت ہے. اللہ کی پناہ. حکم خدا بھی، دل کی صدا بھی درود ہے. حکم خدا بھی، دل کی صدا بھی درود ہے. روحانیت کی اصل غذا بھی درود ہے. آقا کی چاہتوں کا زینہ درود پاک. آقا کی چاہتوں کا زینہ درود پاک، اور چاہت نبی کا صلہ بھی درود ہے. ہاں ہاں اندھیری قبر کی ہے روشنی درود. ہاں ہاں اندھیری قبر کی ہے روشنی درود. محشر میں عافیت کی ردا بھی درود ہے. محشر میں عافیت کی ردا بھی درود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ناظرین و حاضرین، سورہ انفطار میں قیامت کا تذکرہ ہے. اس کی کچھ آیتیں ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ الکریم ہم سننے کی، سمجھنے کی، عبرت لینے کی کوشش کریں گے. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ پہلے سنا تھا. آپ اجتماع ہو رہا تھا اور بیان کر رہے تھے. تو جب اجتماع ہوتا ہے تو لوگ قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، مبلغ کے پاس آنے کی، منچ کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دھکم پیل کا ماحول بن گیا. ارشاد فرمایا، اے میرے بھائیو، آج تم میرا قرب پانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہو، کل قیامت میں تمہارا کیا حال ہوگا؟ جب نیکوکار اللہ غفار کے قریب ہوں گے اور گناہ گاروں کو دور کر دیا جائے گا، نافرمانوں کو دور کر دیا جائے گا. جب نیکوں کو کہا جائے گا پل صراط پار کر لو، اور گناہ گاروں کو کہا جائے گا جہنم میں گر جاؤ. میں نہیں جانتا زیادہ بوجھ والوں کے ساتھ جہنم میں گر پڑوں گا یا تھوڑے بوجھ والوں کے ساتھ پل صراط پار کر جاؤں گا. پھر آپ رونے لگے. ہم روتے ہیں دنیا کو، اولاد کو، مال کو، مکان کو، گاڑی کو، شہرت کو، عزت کو. اللہ والے آخرت کو روتے تھے. قبر میں کیا بنے گا، قیامت میں کیا ہوگا، اللہ ناراض نہ ہو جائے. ان کا رونا یہ تھا، اس قدر روئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے. لوگ بھی رونے لگے. ہوش آیا تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں سے فرمانے لگے، اے لوگوں، کیا جہنم کے خوف سے نہیں رو رہے؟ سن لو، جو شخص دوزخ کے خوف سے روتا ہے اللہ پاک اسے دوزخ سے آزاد فرما دے گا. جس دن مخلوق کو زنجیروں سے کھینچا جائے گا، بیڑیوں سے کھینچا جائے گا،
مگر اس کو دوزخ سے آزاد کر دیا جائے گا جو دوزخ کے خوف سے روئے گا۔ اے بھائیو، کیا تم اللہ پاک کے شوق سے نہیں رو رہے؟ سنو، جو اللہ کی ملاقات کے شوق میں روئے گا قیامت کے دن جب اللہ پاک سے اس کی ملاقات ہوگی، اللہ اس پر رحمت فرمائے گا، اس کی بخشش فرمائے گا۔ جب گناہ گاروں پر اللہ پاک سخت غضب فرمائے گا تو وہ اس دن اللہ کی نظر رحمت سے محروم نہ رہے گا۔ کون؟ جو اللہ کی ملاقات کا شوق رکھنے والا ہے، اللہ سے ملاقات کی شوق میں روتا ہے۔ پھر فرمایا بھائیو، کہیں تم قیامت کی پیاس کی وجہ سے تو نہیں رو رہے؟ جس دن مخلوق کا حشر ہوگا ان کے ہونٹ خشک ہوں گے۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر کے علاوہ کہیں پانی نہیں ملے گا۔ ایک قوم اس حوض سے پانی پیے گی جبکہ دوسروں کو روک دیا جائے گا۔ سنو، جو اس دن کی پیاس کے خوف سے روئے گا اللہ تعالی اسے جنت کے چشموں سے پانی پلائے گا۔ پھر امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، ہائے اگر قیامت کے دن میری پیاس مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض سے نہ بجھائی گئی تو میرے خسارے کا کیا عالم ہوگا۔ باہر زبانیں پیاس سے ہیں، آفتاب گرم، کوثر کے شاہ کسراہ اللہ لے خبر، پرخار راہ برہنہ پا تشنا آب دور، مولا پڑی ہے آفت جاں کا لے خبر۔ یہ اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، اے میرے آقا، آپ کو اللہ نے کثرت عطا فرمائی، کوثر عطا فرمایا ہے، سورج گرمیوں پر ہے، زبانیں باہر ہیں، ہماری خبر لیں۔ آقا، ہم برہنہ پا ہیں، پیاس کی شدت ہے اور راستہ بڑا خطرناک ہے۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے مددگار، بڑی سخت مصیبت اور آفت ہے، ہماری خبر لیجئے۔ اللہ اکبر! جو غور کیجئے، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ قیامت کی کیسے یاد کرتے تھے، آخرت کی کیسے یاد کرتے تھے۔ دیکھیں کہ وہ دھکم پیل کا ماحول بنا تو آپ کو قیامت یاد آ گئی، اور قیامت کا خوف طاری ہوا اور پھر آپ رونے لگے۔ وہ ہماری فکریں دنیا اور اس کے دائرے کے اندر، تعلیم کون سی؟ دنیا اور اس کے دائرے کے اندر، کام کون سا؟ دنیا اور اس کے دائرے کے اندر۔ تعلق کس سے بنانا ہے؟ اس سے بنانا ہے جس سے دنیا بن جائے۔ کام کون سا سیکھنا ہے؟ جس سے دنیا بن جائے۔ ارے مرنا نہیں ہے بھائی، قبر میں نہیں جانا، قیامت کا 50,000 سالہ دن نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں پیشی نہیں ہونی، اس کی بھی تو تیاری کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ آخرت کی فکر کرنا گھڑی بھر کے لیے 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ہمیں یہ تو فکر ہے کہ کھائیں گے کیا، پہنیں گے کیا، رہیں گے کہاں، فیوچر کا کیا ہوگا۔ یہ بھی تو سوچیں، نزا میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، یہ بھی تو سوچیں۔ اس سوچ پر بھی ثواب ملے گا اور ہماری ظاہر و باطن کی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! ہمارے اسلاف کا کیا انداز ہوتا تھا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ رب کائنات سورہ رحمان میں فرماتا ہے، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، وہ شخص دنیا سے کیسے بے رغبت ہو سکتا ہے جو آخرت کی معرفت نہیں رکھتا۔
پہلے یہ تو سمجھو کہ آخرت ہے کیا، ہونا کیا ہے، پھر ہی دنیا سے بے رغبتی ہوگی، پھر خود خوف خدا پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سورہ انفطار میں رب غفار کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے سنیے، فکر آخرت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جھڑ پڑیں گے اور سمندر بہا دیے جائیں گے اور قبریں کریدی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ وہ دن کیسا ہوگا جب اتنا بڑا آسمان پھٹ جائے گا، اتنا بڑا آسمان، اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں آسمان پر، اتنے اتنے نظر آتے ہیں، سورج اتنا بڑا ہے آسمان پر اتنا سا نظر آتا ہے، اتنا بڑا چاند آسمان پر اتنا سا نظر آتا ہے۔ وہ آسمان کتنا بڑا ہے جس نے پوری دنیا کو گھیر رکھا ہے، پوری دنیا کی چھت ہے، وہ پھٹ جائے گا، وہ منظر کیسا ہوگا کہ آسمان پھٹ جائے گا اور آسمان کے ستارے ایسے گریں گے زمین پر جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں، جیسے بارش برستی ہے۔ اور ایک مثال یوں دی گئی کہ جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے، دانے اس کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ دن کیسا ہوگا جب میٹھے اور کھاری پانی کو ملا دیا جائے گا، قبریں کھولی جائیں گی، مردے زندہ ہوں گے، اور اب ہر ایک کو پتا چل جائے گا نیکی کی یا بدی کی، کیا لے کر گیا کیا چھوڑ کر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ، اتنا مضبوط آسمان پھٹے گا، 5 اور 6 فٹ کے آدمی تیرا کیا بنے گا؟ اے دن رات اللہ کی نافرمانی کرنے والے تیرا کیا بنے گا؟ نمازوں سے غافل تیرا کیا حال ہوگا؟ جب بڑے بڑے مستحکم پہاڑ ایسے اڑتے ہوں گے جیسے روئی اڑتی ہے، نافرمان انسان کا کیا حال ہوگا؟ غافل انسان کا کیا حال ہوگا؟ نمازوں میں غفلت کرنے والے، زکوٰۃ میں غفلت کرنے والے، ماں باپ کو ستانے والے، اولاد کو دین سے دور رکھنے والے، دن رات سوشل میڈیا میں گناہوں کا بازار گرم کرنے والے، بد نگاہی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، سود و رشوت کا لین دین کرنے والے، نت نئے انداز سے لوگوں کے دل آزاری کرنے والے، غور کر، اتنی مضبوط چیزیں قائم نہیں رہ سکیں گی، تیرا کیا بنے گا؟ اچھا، یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی نافرمانی تھوڑی کرتی ہیں، ہم تو نافرمانیاں کر رہے ہیں دن رات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قیامت کے احوال قرآن پاک میں بکثرت بیان کیے گئے، اللہ کی توحید کا بیان بہت ہے قرآن میں، میرے نبی کی رسالت کا بیان بہت ہے قرآن میں، اور قیامت کا بکثرت تذکرہ کیا گیا، مختلف آیات مختلف انداز سے، مگر قرآن پڑھنے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے، اور پڑھ لیا تو ہم چہکتے پھر رہے ہیں کہ 2 پارے پڑھ لیے، 3 پارے پڑھ لیے، ختم قرآن کر لیا۔ اللہ کے بندے سمجھا کیا؟ تیری زندگی میں انقلاب کیا برپا ہوا؟ تو نے قرآن پڑھا، جھوٹ بولنا چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ قرآن پڑھا، تو نے نمازیں شروع کی نہیں کی؟ تو نے قرآن پڑھا، ماں باپ کا ادب بھی کیا نہیں کیا؟ تو کہتا میں نے قرآن پڑھا، کیا سمجھا، کیا عمل کیا؟
کیا رشوت کا لین دین چھوڑ دیا؟ کیا کاروبار میں دھوکہ چھوڑ دیا؟ جھوٹی قسمیں چھوڑ دی؟ دھوکہ دہی چھوڑی؟ فراڈ چھوڑا؟ نگاہوں کی حفاظت کی؟ زبان کی حفاظت کی؟ میں نے اتنا پڑھ لیا کیا سمجھا بھائی؟ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہو، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھلایا ہو، قرآن نہیں پڑھنا آتا، کیمسٹری کے ماسٹر ہیں ہم، میتھمیٹکس میں تو ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، انگلش تو فرفر بولتے ہیں، اللہ کے بندے قرآن تو پڑھ، قرآن تجھے پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اگر ہم قرآن پڑھیں دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی، پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ اللہ کی محبت دلوں میں داخل کرنے کا ذریعہ ہے تلاوت قرآن، رسول پاک کی شان و عظمت جاننے کا ذریعہ ہے تلاوت قرآن، جبکہ اس کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ہمارے اخلاق درست ہو جائیں گے، ہمارے گھر کے معاملات درست ہو جائیں گے، ہمارے کاروباری معاملات درست ہو جائیں گے، ہمارا لین دین ٹھیک ہو جائے گا، ہماری رشتہ داری کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، دنیا، نزا، قبر، قیامت سب ٹھیک ہو جائے گا۔ قرآن پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ پڑھنا ہی نہیں آتا اور کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی تعلیم قرآن کو عام کر رہی ہے، آسان کر رہی ہے۔ گھر پر بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھ سکتے ہیں آپ، آن لائن، آفس میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، 24 آورس راؤنڈ دی کلاک، جب چاہیں آن لائن دعوت اسلامی والوں سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، آفس میں پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں آ جائیں، قرآن پڑھاتے ہیں، آپ کو فیس نہیں لیں گے، مسجد میں آ جائیں۔ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو دعوت اسلامی قرآن پڑھا رہی ہے۔ الحمدللہ 6 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں دعوت اسلامی کے مدارس سے قرآن حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، اور سفر جاری ہے، انشاءاللہ گھر گھر انشاءاللہ حافظ بنائیں گے۔ تو قرآن پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں۔ سمجھنے کے لیے ہم لوگ عربی نہیں ہیں، ہم لوگ عالم نہیں ہیں، ہم مفتی نہیں ہیں، ہم محدث و مفسر نہیں ہیں۔ قرآن عربی میں، ہم عجمی، تو قرآن کی تفسیر پڑھیں۔ اور اس زمانے میں اردو زبان کی سب سے آسان تفسیر اور بہترین تفسیر ہے تفسیر صراط الجنان۔ موبائل میں پلے سٹور سے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس ایپ کو روزانہ تلاوت کریں، تو قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، انشاءاللہ خوف خدا بھی ملے گا، عشق رسول بھی ملے گا، عشق اولیاء بھی ملے گا، اخلاقیات بھی درست ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ آخرت کی کتنی فکر کرتے تھے۔ ایک جھلک پیش کرتا ہوں ایک واقعے کے ذریعے۔ حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ ہیں، ایک رات صحابی رسول حضرت حمامہ رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت حمامہ ساری رات روتے رہے۔ صبح عرض کی حضور آپ کو ساری رات کس بات نے رلایا؟ فرمایا مجھے اس رات کی یاد آ گئی جس کی صبح قبریں پھٹیں گی، اور قبروں میں جو کچھ ہے وہ باہر نکلے گا، آسمان کے ستارے بکھر جائیں گے۔ یہ خیال مجھے ساری رات رلاتا رہا۔ اچھا، اب یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ خوشبوؤں والے بازار میں جاتے ہیں۔ جنت میں خوشبو ہی خوشبو ہوگی نا، ہے نا؟ اللہ نصیب کرے۔ خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ یہ دونوں بزرگ، ایک صحابی ایک تابعی بزرگ، خوشبوؤں والے بازار میں جاتے اور وہاں جا کر اللہ سے جنت کا سوال کرتے، اور پھر جاتے لوہار کے پاس، وہاں گرم گرم بھٹی سلگ رہی ہے، جل رہی ہے، اور وہاں جا کر بھڑکتی آگ کو دیکھ کر دوزخ کی آگ کو یاد کرتے اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے، اور پھر گھر واپس آتے۔ تو جنت و دوزخ، دیکھیں ہمارے اسلاف اس کو یاد کرتے تھے اور اس کی تیاری بھی کرتے تھے۔ ہم یاد بھی نہیں کرتے، تیاری بھی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کی 3 سورتیں ہیں، اگر ہم اس کی تلاوت کریں اور اس کو پڑھیں سمجھیں
تو آپ کے سامنے تصور میں قیامت کے مناظر آ جائیں گے. وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ سورہ تکویر 30ویں پارے میں اذا الشمس کورت، سورہ انفطار اذا السماء انفطرت، اور سورہ انشقاق اذا السماء انشقت. یہ 3 صورتیں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اپنے آپ کو پہچانے میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، واپسی کہاں ہوگی، کب ہوگی، کس طرح ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا. فیوچر کو برائٹ کرنا ہے، قبر برائٹ نہیں کرنی، قیامت برائٹ نہیں کرنی، کیا جنت میں نہیں جانا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سورہ انفطار کی 4تھی آیت میں کیا ارشاد ہوا؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کریدی جائیں گی، قبریں کھولی جائیں گی، الٹ پلٹ ہو جائیں گی، ان میں سے مردے نکالے جائیں گے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین سونے چاندی کے ستونوں جیسے اپنے جگر پارے اگل دے گی قیامت کے دن. قاتل دیکھ کر کہے گا اسی مال کی وجہ سے تو میں نے قتل کیا تھا. جس نے قتل کیا، نہ باپ کا خیال ہے، نہ دوست، نہ بھائی، نہ بہن، او بس. ارے بھائی وراثت کے جھگڑے تو پراپرٹی کے جھگڑے تو بھی کاروبار کے جھگڑے، مار دیا، قتل کر دیا. اللہ کی پناہ. قاتل کہے گا اسی وجہ سے قتل کیا. رشتہ داری توڑنے والا کہے گا اسی وجہ سے رشتہ داری توڑی تھی. بہن، سکی بہن ہے، ملتے نہیں ہیں. کیوں بھائی؟ وراثت میں حصہ دینا پڑ جائے گا. بیٹی ہے بیٹی، اس کو وراثت سے محروم کر رہے ہیں. تعلقات ختم کر دیے بھائیوں سے، ماں باپ سے، اپنی اولاد سے. سکی خالہ، سکی پھپھی، ماموں، چچا، کتنے قریبی رشتے اللہ نے بنائے ہیں، انسیت والے رشتے بنائے ہیں، پیار والے رشتے بنائے ہیں. سارے رشتے داریاں کاٹ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں. قیامت یاد نہیں ہے، موت یاد نہیں، آخرت یاد نہیں ہے. تو قیامت کے دن رشتہ داری کاٹنے والا کہے گا اسی وجہ سے تو میں نے رشتہ داری توڑی تھی. چور دیکھ کر کہے گا اسی وجہ سے تو میرا ہاتھ کاٹا گیا. پھر سب اس مال کو چھوڑ دیں گے، کوئی اس میں سے کچھ نہیں لے گا. مال پڑا ہوا، سونا چاندی پڑا ہوا، کوئی لے گا نہیں. وہ لے کے کرے گا کیا بھائی؟ اب تو آخرت ہے، اب تو نیکی بدی کا حساب کتاب ہے، اب تو جنت اور دوزخ کے فیصلے ہونے ہیں، اب تو اللہ کی رضا یا ناراضی کے فیصلے ہونے ہیں. اللہ اکبر. سنیں، امیر اہل سنت ہمیں نصیحت فرماتے ہوئے اشعار کی صورت میں کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے بھائیو سب سنو دھر کے کان، عیش و عشرت کی اڑ جائیں گی دھجیاں، آخرت کی کرو جلد تیاریاں. موت آ کر رہے گی تمہیں بے گماں، جس کا سنسار میں ہو گیا ہے جنم، رب کی ناراضیوں سے بچے دم بدم، ورنہ پچھتائے گا قبر میں لاجرم. ہوگا برزخ میں رنج، اس کو دوزخ میں غم. چھوڑو عادت گناہوں کی جاؤ سدھر، ورنہ پھنس جاؤ گے قبر میں سر بسر. گر عذابوں کو دیکھو گے جاؤ گے ڈر، تم بتاؤ کہاں جاؤ گے بھاگ کر. جو دکانیں خیانت سے چمکائیں گے، کیا انہیں زر کے انبار کام آئیں گے؟ قہر قہار سے کیا بچا پائیں گے؟ جی نہیں، نارے دوزخ میں لے جائیں گے. مال دنیا ہے دونوں جہاں میں وبال، آئے گا قبر میں ساتھ ہرگز نہ مال. حشر میں ذرے ذرے کا ہوگا سوال، آپ دولت کی کثرت کا چھوڑیں خیال. جو مسلمان بندہ نیکوکار ہے، نیکوکار بندہ فرائض واجبہ سنن مستحبہ سیکھتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا.
میں حال سے نہیں کال سے، زبان سے نہیں، اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے عمل سے کہہ رہا ہوں، میں تو دولت کمانے کے لیے آیا ہوں، میں تو اپنے فالوورز اکٹھے کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو اپنے پلازے بنانے کے لیے آیا ہوں، میں تو شہرت کمانے کے لیے آیا ہوں، میں تو کھاؤ پیو جان بناؤ اس لیے آیا ہوں دنیا میں۔ اور رب کائنات فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جو مقصد حیات سمجھتا ہے اس کی زندگی کیا ہے؟ علم دین سیکھنا اور عمل کرنا، یہی زندگی ہے مسلمان کی۔ دین سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ علم اور عمل۔ جب پیدا عبادت کے لیے ہوئے، اب بتائیے کہ عبادت کے لیے پیدا ہوئے، عبادت کرنی نہیں آتی، نماز پڑھنی نہیں آتی، نوٹ گننے آتے ہیں، اصلی نقلی کی پہچان ہے؟ ہاں جی ہے۔ نماز کے شرائط و فرائض آتی ہیں، نماز کن باتوں سے ٹوٹتی یہ پتہ ہے، روزے کے شرعی احکام پتہ ہے، ماں باپ کے حقوق کیا یہ معلوم ہے؟ تو غور تو کریں ہم بھائی۔ اللہ اکبر۔ امیر علیہ سنت فرما رہے ہیں جو مسلمان بندہ نکوکار ہے، نیک بندہ، فرائض واجبات سیکھنے والا، عمل کرنے والا، اور کیا ہے؟ رب کے محبوب کا عاشق زار ہے، قبر بھی اس کی جنت کا گلزار ہے، باغ فردوس کا بھی وہ حقدار ہے۔ قلب میں یعنی دل میں، قلب میں جس کے راسخ ہے خوف خدا، تو مقدر سے ہے عاشق مصطفیٰ، اس کو نارے دوزخ سے کیا واسطہ، اس کو نارے جہنم سے کیا واسطہ، مرتے ہی بالیقین سوئے جنت گیا۔ امیر علیہ سنت مدنی قافلوں کے لیے بہت ترغیب دلاتے ہیں، مدنی قافلوں کے لیے بہت فرماتے ہیں، کیونکہ مدنی قافلوں میں ہمیں نماز سکھائی جاتی ہے، درس و بیان سکھایا جاتا ہے، ہم اللہ کی راہ میں مسافر بنتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بعض تو ایسے ہیں قافلے میں جاتے ہیں، انہیں رسول پاک کی زیارت ہوتی ہے۔ تو امیر علیہ سنت قافلے کے لیے کتنی تاکید کرتے ہیں، سنیں۔ قافلے کو جو ہر وقت تیار ہے، مرحبا اس سے عطار کو پیار ہے۔ اللہ کے نیک بندوں سے پیار کرنا، محبت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ والے اگر پیار کریں ہم سے تو اوئے ہوئے، پھر تو کیا کہنا ہمارا بھائی، ہماری مقدر کا۔ قافلے کو جو ہر وقت تیار ہے، مرحبا اس سے عطار کو پیار ہے، اس کے حق میں دعا کرتا عطار ہے، اس کو جنت میں ساتھ اس کا درکار ہے۔ امیر الصوف فرماتے ہیں جو قافلے میں جائے گا میں اس کے لیے جنت کی دعا کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ اس کا جنت میں پڑوسی بنا دے۔ دیکھیں، اور اللہ کرے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے ہم مسافر بنا کریں، زندگی بھر میں ایک مرتبہ 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ، ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے کا امیر علیہ سنت فرماتے ہیں۔ قافلہ کیا لگا رکھا یار، کیا ہوتا ہے قافلے میں؟ بھئی آپ نے شہد کا ٹیسٹ لیا نہیں، میں آپ کو ٹیسٹ کیسے سمجھاؤں؟ آپ قافلے میں جائیں نا، پھر پتہ چلے گا نا۔ آپ نے شہد چکھا ہی نہیں ہے، آپ کو کیسے بتاؤں اس کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے؟ بے رنگ تو ہو سکتا بتا دوں، ٹیسٹ کیسے بتاؤں گا؟ تو قافلے میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کیا ہوتا قافلہ ہے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ قیامت کے دن قبریں کریدی جائیں گی، مرنے کے بعد ہم کو پھر اٹھایا جائے گا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 68 میں ارشاد ہوتا ہے پھر اس پہ دوسری بار پھونک ماری جائے گی، تو اسی وقت وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ قیامت جب قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ایک سینگ نما چیز ہوگی، اس میں پھونک ماریں گے، پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ اڑنے لگیں گے، زمین کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی، ساری زمین میدان بن جائے گی، اور جتنے بھی زندہ ہیں سب مر جائیں گے۔
حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر سور پھونکیں گے. اب بتایا جا رہا ہے کہ اب لوگ اٹھیں گے قیامت کے روز. مومنین صالحین، اللہ کے نیک بندے، مسلمان بھی ہیں اور اچھے عمل بھی کرتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اٹھیں گے اور میدان معاشر کی طرف لایا جائے گا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے، یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے. ایمان والے اور اچھے اعمال کرنے والے اعزاز و اکرام کے ساتھ، بڑے آنر کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، میدان محشر کی طرف چلیں گے. اور جو مجرم ہیں، بے ایمان ہیں، اللہ رسول کے نافرمان ہیں، ان کا کیا حل ہوگا؟ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانکیں گے. بیڑ بکریوں کو ہانکا جاتا ہے، جہنم کی طرف ہانکا جائے گا مجرموں کو. توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، بغیر ختنہ ہوں گے. ان کے پسینے نے ان کو لگام ڈالی ہوگی، پسینہ ان کا کانوں کی لو تک پہنچ جائے گا. حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ یعنی بے لباس ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے. فرمایا لوگ اس سے غافل ہوں گے. اس دن ہر ایک کو ایک ہی فکر ہوگی، وہی اس کو کافی ہوگی. نہیں کوئی ایک دوسرے کی طرف توجہ نہیں کرے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. میدان معاشر کی طرف لایا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا. اب پتا چلے گا زندگی بھر کیا کرتوت کیے، نیکی کی بدی کی، جنت میں لے جانے والے اعمال کیے یا جہنم میں لے جانے والے اعمال کیے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے یا اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے. علمت نفس ما قدمت واخرت. ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. نیک کو بھی پتا چل جائے گا، بد کو بھی پتا چل جائے گا. دیکھیں اسی ایک آیت میں نافرمانوں کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ نافرمان تجھے پتا چل جائے گا کہ تو نے کیا کیا نافرمانیاں کی. اے زکوٰۃ ترک کرنے والے تجھے پتا چل جائے گا تو نے زکوٰۃ نہیں دی تھی دنیا میں. اے ماں باپ کے نافرمان تجھے پتا چل جائے گا کہ ماں باپ کی نافرمانی کی تھی. حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنے والے تجھے پتا چل جائے گا. نافرمانوں کو ڈانٹا جا رہا ہے اور اسی آیت میں ایمان والے اور اچھے اعمال کرنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں پتا چل جائے گا، ہے نا. وہ خوش ہوں گے اللہ کی عطا پر، اس کی کرم نوازی پر. ساری زندگی ہم نے کوئی جو بھی نیکیاں بدی کی سب قیامت کے روز ہمارے سامنے آ جائے گی. اللہ اکبر. کیسے پتا چلے گا؟ ہمارے نامہ اعمال ہمیں پڑھنے کو دیے جائیں گے. ایک ایک چھوٹا بڑا عمل، نیکیاں بدی، چھوٹی سے چھوٹی نیکیاں، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہمارا لکھا جا رہا ہے اور ہم نے اسے پڑھنا ہے اور ساری مخلوق کے سامنے ہمیں پڑھ کے سنانا ہے رب کی بارگاہ میں. اللہ اکبر اللہ. اور جس زمین پر ہم نیکیاں بدی کرتے ہیں یہ زمین بھی قیامت کے روز ہمارے بارے میں گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا. اللہ اکبر. ہمارے اعضاء بھی قیامت کے روز گواہی دیں گے. ہمارے ہاتھ بتائیں گے کیا کیا تھا ہاتھوں سے، ہماری آنکھیں بتائیں گی کہ کیا آنکھوں نے دیکھا تھا، ہمارے کان بتائیں گے کہ کیا سنا تھا. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اس میں کیا ہے جی،
اللہ چاہے تو صلی اللہ علی محمد یہ مختصر پڑا ہوا درود پاک ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے استغفر اللہ بدنگاہی کی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت کی بدنگاہی کی ہوئی یہ جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے. تو کوئی گناہ چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور نیکی بھی چھوٹی نہیں سمجھنی چاہیے. بھئی گناہ چھوٹا ہے تو یوں ہم کر لیں، نہیں. نافرمانی کس کی؟ نیکی چھوٹی ہے، چلو اس کو تو چھوڑ دیں، کیا ہے سنت قبلیہ چھوڑ دیں، تو یہ تو سنت غیر موقدہ ہیں. ارے بھئی یہ سنت غیر موقدہ ہی ہمارا جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائیں تو کیوں غفلت کریں، کیوں سستی کریں؟ اللہ اکبر. علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. بعض ہمارے اعمال وہ ہیں کہ ہم کرتے ہیں اور مرنے کے بعد اس کا سلسلہ کلوز ہو جاتا، ٹھیک ہے. اور بعض نیکیاں ایسی ہیں ہم مر جائیں گے مگر وہ نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا. تو صدقہ جاریہ جس کو کہتے ہیں، اپنی اولاد کو ہم نے حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، امام بنایا، دین کا مبلغ بنایا، نیکی پر لگایا. اولاد نیکی کرتی رہے گی، ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ہمیں ملتا رہے گا. علمت نفس ما قدمت واخرت، کیا چھوڑا اور کیا ساتھ لے کر آیا معلوم ہو جائے گا. ہم نے مسجد بنائی، آخر موت ہے. مسجد بنائیں یا سینما گھر بنائیں، بدماشی کا اڈا بنائیں یا عبادت کی جگہ بنائیں، مرنا تو ہے نا بھائی. ہم مر گئے، چلے گئے دنیا سے. مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، جمعے ہو رہے ہیں، عیدیں ہو رہی ہیں. سبحان اللہ، ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سلسلہ جاری ہو. ساری مدرسہ بنا دیا، جامعہ بنا دیا، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں ہم نے خرچ کیا. تو صدقہ جاریہ. اللہ اکبر. آگے کیا ارشاد ہوتا ہے؟ سورہ انفطار کی 5 آیتیں ہم نے سنی، مزید 6 میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا، پھر اعتدال والا کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو. ہمیں اللہ نے پیدا کیا اور مقام شکر نہیں ہے کہ ہمیں گدھا نہیں بنایا، خنزیر نہیں بنایا، کتا نہیں بنایا، کوئی کیڑا مکوڑا نہیں بنایا، انسان بنایا. اور رب کی شان و کرم پر، اس کی عطا پر قربان جائیں. محبوب کا امتی بنایا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، غوث پاک کا ماننے والا بنایا، امام اعظم کا چاہنے والا بنایا. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا، پھر ہماری دونوں آنکھوں کو کیسے لگایا؟ دونوں کا سائز ایک ہی ہے نا، دونوں کی پلیسمنٹ ٹھیک ہے نا. اگر اونچی نیچی ہوتی تو ایک آنکھ بڑی اور ایک کا سائز چھوٹا ہوتا تو، کان اوپر نیچے ہوتے تو. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اپنے اعضاء کی تناسب دیکھیے، دونوں پیروں کا توازن دیکھیں. اگر ہماری دونوں ٹانگوں کا سائز تھوڑا سا بھی ملی میٹر بھی اگر مختلف ہو، ہم لنگڑا کے چلیں گے. بعض کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں نا،
تو پھر وہ کچھ وہ ٹانگ معمولی سی سکڑ جاتی ہے، پھر وہ چلتے ہوئے لنگڑاتے ہیں۔ میرے رب نے ہمیں کیسا بنایا، ہمارے ہاتھوں کا سائز دیکھیں، انگلیوں کی بناوٹ دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ رب اتنا کرم کرنے والا، بندے تو اس کی یاد کیوں نہیں کرتا؟ اس سے غافل کیوں ہو گیا؟ اللہ کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، اپنے کرم سے انسان بنایا، اپنے کرم سے اچھی صورت عطا فرمائی اور سالم الاعضاء بنایا، اعضاء میں تناسب رکھا۔ رب کتنا مہربان اور بندہ کتنا گندا ہے، اس کو یاد نہیں کرتا، اس کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کے بارگاہ میں جھکتا نہیں، اس کے فرما برداری نہیں کرتا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، ایمان لاتا ہے تو فرما برداری نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ کریم ہے۔ اچھا، اللہ کرم کرنے والا ہے، بے مانگے دینے والا ہے، کریم، کرم کرنے والا، اللہ اکبر۔ تو یہاں علماء نے یہ بھی لکھا، مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اللہ کریم ہے، ہم گناہ کرتے ہماری پکڑ نہیں کرتا، تو اس وجہ سے ہمیں شیطان کہتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو میں نے نماز چھوڑی تو کون سا میرا چہرہ بگڑ گیا، کون سے آسمان سے پتھر برسے، کہاں میں زمین میں غرق ہوا، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ میں نے سود اور رشوت کا لین دین کیا، کیا ہوا؟ میں نے حرام خوری کی، مجھے کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ میں نے فلاں گناہ کیا، مجھے کیا نقصان پہنچا؟ کھانا ہضم ہوتا ہے، میں ٹھیک ٹھاک چل پھر رہا ہوں۔ تو علماء نے کہا کہ اللہ کریم ہے، اس کے کرم سے دھوکہ مت کھا، وہ جو پکڑتا ہے اس کی پکڑ سے پھر کوئی بچانے والا نہیں۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، خود اس نے فرمایا کہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ بڑی بدماشی کی نمرود نے، فرعون نے، یزید نے اور جتنے بھی بدبخت آئے، اللہ کا اور رسول کا مقابلہ کیا، کیسا انجام ہوا، کیسا غرق کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، اس کی پکڑ سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہے۔ ہم غافل ہو جائیں آخرت سے، اور موت تو اب آئی اور اب آئی، کچھ پتہ نہیں ہم گھر پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے۔ تو اللہ کرم کرنے والا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نافرمانیاں کرتے رہیں، اس کی شکر گزاری کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں ہماری پیدائش کے جو مراحل ہیں، ہم اس پر غور کریں، میرے رب نے کیسا بنایا، اللہ اکبر۔ اور پھر ہمیں اشرف کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، حیوان نہیں بنایا، انسان بنایا، اللہ اکبر۔ تو شکر گزاری کے بجائے دھوکہ، غفلت نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت پڑھتے تھے نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ تو آپ فرماتے تھے یا رب، جہالت نے، یعنی میرے رب تو کرم کرنے والا، میں بار بار تیری نافرمانی کرنے والا، کس وجہ سے؟ میں جاہل ہوں، تیرے کرم کو بھی صحیح طرح نہیں جانتا، تیری پکڑ کو بھی صحیح طرح نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عدل کریم تے تھر تھر کمبا، اونچیاں شاناں والے فضل کریم بخشے گا میں ورگے مکالے فضل کریم
بخشے جا میں ورگے کالے. اللہ پاک ہم پر اپنا فضل فرمائے اور اپنی نافرمانیوں سے بچائے. یاد رکھیں جو اللہ رسول کا نافرمان ہے وہ بے وقوف ہے. عقل مند کون ہے؟ ایمان والا، اچھے عمل کرنے والا، ایمان والا، نمازیں پڑھنے والا، حج زکوٰۃ ادا کرنے والا، ماں باپ کو راضی کرنے والا، اولاد کو دین سکھانے والا، تلاوت کرنے والا. یہ ہے سمجھدار، یہ ہے عقل مند. جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، آخرت کو یاد کرتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، قیامت کو یاد کرتا ہے، یہ عقل مند ہے. اور ہر وقت ہائے دنیا تو ہوئے دنیا، یہ عقل مندوں کی فہرست میں نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں اور پھر بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. محمد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو معاویہ اسود رحمۃ اللہ علیہ کو مقام طرطوس میں آدھی رات کے وقت دیکھا کہ رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے تھے خبردار جس شخص نے دنیا ہی کو اپنا مقصد عظیم بنا لیا، ہر وقت اس کی تگ و دو میں رہا، کل قیامت کے دن اسے بہت زیادہ غم اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. جو شخص آخرت میں پیش آنے والے معاملات کو یاد کرتا ہے، بروز قیامت پیش آنے والی سختیوں، گھبراہٹوں کو ہر دم پیش نظر رکھتا ہے، اس کا دل دنیا سے چاٹ ہو جاتا ہے. جو شخص اللہ پاک کے عذاب کی وعیدوں سے ڈرتا ہے وہ بھی دنیاوی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے. اے مسکین، اگر تو چاہتا ہے تجھے راحت و سکون ملے، رات کو کم سویا کر، رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کر. جب کوئی تجھے نصیحت کرے، نیکی کی دعوت دے، اسے قبول کیا کر. اپنے پیچھے والوں کے رزق کی فکر میں غمگین نہ ہو، کیونکہ تو ان کے رزق کا مکلف نہیں بنایا گیا. اپنے آپ کو اس عظیم دن کے لیے تیار رکھ جب تیرا سامنا خالق کے کائنات سے ہوگا. اللہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، پھر تجھ سے سوال جواب ہوں گے. اس سخت دن کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہے، نیک اعمال کی کثرت کر، اپنے آخرت کے خزانے کو نیکیوں کی دولت سے بھر دے، فضول مشاغل چھوڑ دے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر، ورنہ بعد میں بہت پچھتاوا ہوگا. جس وقت تیری روح نکل رہی ہوگی، گلے تک پہنچ جائے گی، تو تیری ساری پسندیدہ چیزیں جس کی تو خواہش کیا کرتا تھا سب کی سب دنیا ہی میں رہ جائیں گی. اس وقت تیری حسرت انتہا کو پہنچ چکی ہوگی، لہذا اس وقت سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے. کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے. الحمدللہ امیر علیہ سنت نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے، فکر دی ہے، مقصد دیا ہے اپنی اور لوگوں کی اصلاح کرنی. اپنی اصلاح عقائد کی، اعمال کی، ظاہر کی، باطن کی، گھر کی، آفس کی، اپنے ڈپارٹمنٹ کی اپنی اصلاح کرنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. جن سے ہم متعلق ہیں ان کو بھی نیکی کی دعوت دینی، ان کو بھی نماز کی دعوت دیں، ان کو بھی آخرت کی دعوت دیں. الحمدللہ. اور اس مقصد کے لیے دعوت اسلامی کے 12 دینی کام ہیں.
اور ماشاءاللہ ایوری ویک دعوت اسلامی کا سنت و برا اجتماع ہوتا ہے. پاکستان میں 603 مقامات پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں. تو حاضرین کو اور ناظرین کو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے جو سن رہے ہیں ان کو بھی، مدنی چینل والوں کو بھی عرض کروں گا ہفتہ وار اجتماع میں آیا کریں. اب جو بیمار ہے، کوئی آزمائش ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ تو گھر پر ہوں گے، تو ہم تو اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی یاد کریں نا. ہفتہ وار اجتماع جو ہوتا ہے الحمدللہ تلاوت، نعت، بیان، ذکر، دعا، تو حاضرین بھی ناظرین بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ایوری ویک آنے کا ذہن بنائیں. آئیں گے بھی، لائیں گے بھی. ٹھیک ہے. ہاں الحمدللہ مدنی چینل پر لائیو اجتماع دکھایا جاتا ہے. مدنی مذاکرہ ہفتے کو ہوتا ہے، اس میں بھی شرکت کریں. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. انشاءاللہ بہت آپ کو برکتیں ملیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو اور ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے. قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے فکر آخرت نصیب ہو جائے گی. اللہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل. سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی. سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل. جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے. جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے، جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل. سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی. سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل. سوال ہے کہ شش عید کے روزے کتنے ہوتے ہیں، اور شش عید کے روزوں کے حوالے سے عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ دوسری عید ہی سے رکھنے چاہیے اور ترتیب وار رکھنے چاہیے، کیا ایسا ہی ہے؟ اور شش عید کے روزوں کے فضائل بھی اگر پتہ چل جائے. رمضان کریم کے بعد عید آتی ہے، عید کو تو روزہ رکھنا حرام ہے. اب اس کے بعد دوسری عید آ گئی. یہ دوسری عید اور تیسری عید یہ لوگوں کی مطلب ایک بس وہ لوگوں نے بنا لی ہے. اس کو کوئی بدعت کہنے کے لیے، اس کی مخالفت کرنے کے لیے آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی تیار ہو. یہ پوچھیں گے 12 ربیع الاول کو عید کس نے منائی، اس کو عید کیسے کہتے ہو؟ تو یہ دوسری تیسری بنا کر اب چھٹیاں ہو رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، تو کسی کو وہم وسوسہ نہیں آتا. سرکار کا نام ہوا تو وسوسہ آئے گا، عرس کا نام ہوا، بزرگوں کے 11ویں شریف کا نام آیا تو وسوسہ آئے گا. اس میں نہیں آتا. حالانکہ میں برسوں سے کہتا ہوں کہ جب یہ مناتے ہو تو یار یہ بھی منا لو نا. دوسری تیسری کی ہم مخالفت نہیں کرتے، اگرچہ وہ شرن ہے بھی نہیں، منع بھی نہیں ہے، منا رہے لوگ، ٹھیک ہے. اصل عید تو پہلا دن ہے اور اس میں مین تو عید کی نماز ہے، اس کا پورا اہتمام، اس کی کئی سنتیں اور مستحب باتیں. بعد میں ملنا ملانا یہ بھی اچھے کام ہے، لیکن ذرا واجبات میں سے نہیں ہے. واجب عید کی نماز ہے اور فطرہ اور جو واجب ہے تو وہ عید سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے دینا یہ بھی مستحب ہے. پہلے ایڈوانس میں دے دیا جب بھی صحیح ہے. تو یوں مطلب یہ کہ عید کے دوسرے دن سے وہ نفل روزے پورے شوال میں 6 رکھنے ہیں تو عید کے دوسرے دن سے رکھ سکتے ہیں. لیکن عید کے دوسرے دن سے، جس کو عام طور پر ہمارے ہاں واسی عید بولتے ہیں، میمنی